بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل ایک بات بہت مشہور اور عام ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کی جیب میں پیسہ ہو، جس کی جیب بھری ہو، تو اس کی زندگی سیٹ ہے، اس کو کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے۔ پیسے والے کی عزت ہوتی ہے، پیسے والے کی ہر بات مانی جاتی، چاہے وہ کوئی بڑی سے بڑی چول کیوں نہ مارے، لوگ اس کی واہ واہ کرتے ہیں۔ اور اگر خالی جیب والا بندہ جتنی مرضی بڑی کوئی حکمت والی دنائی والی بات کرے، لوگ اس کی بات سنتے نہیں، الٹا اس کو تانا مارتے ہیں کہ تم نے 4 کتابیں پڑھ لیں، اب ہمارے اوپر اپنا علم مت جاڑو۔ ہماری محفلوں میں بھی امیر اور غریب کا فرق رکھا جاتا ہے، اور تو اور ہماری جو رشتہ داری ہوتی ہیں وہ بھی اسی اصول کے تحت، اس کے جو ہماری محبت کے معیار ہوتے ہیں وہ بھی اگلے کی جیب اور حیثیت کے حساب سے طے کیے جاتے ہیں۔ آپ کی ذات یا آپ کا سرنیم جتنا مرضی بڑا کیوں نہ ہو، اگر تو آپ کی جیب خالی ہے تو لوگ آپ کو ایک فضول سی اور نکارہ سی چیز سمجھیں گے۔ اس کے برعکس آپ کے پاس اگر دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، رتبہ ہے، آپ کا کوئی مقام ہے معاشرے میں، تو لوگ آپ کو ملک صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب، سردار صاحب، ایون کہ ایسے ایسے ناموں سے آپ کو پکاریں گے کہ آپ کو خود حیرت ہوگی کہ اتنی بڑی ذات سے تو میرا تعلق ہے بھی نہیں۔ اگر بادیہ نظر میں دیکھا جائے تو یہ چیزیں حقیقت کے قریب لگتی بھی ہیں۔ پاکستان میں تو خاص کر اس چیز کو نوٹ کیا جاتا ہے، کسی سے بھی اگر کوئی تعلق ہو، رشتہ داری بنانی ہو، یا کوئی بھی کسی کے ساتھ کوئی لین دین بھی کرنا ہو، تو لوگ اگلے کی حیثیت پہلے دیکھتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اس بندے کے اندر کوالٹی کیا ہے، اس بندے کا اخلاق کیسا ہے، اس بندے کا لوگوں کے ساتھ معاملات طے کرنے کا، ڈیل کرنے کا کیسا ایکسپیرینس ہے۔ نہیں، لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی مالی حیثیت کیسی ہے، اس کی جیب میں کتنے پیسے ہیں، اس کے بینک بیلنس میں کتنے پیسے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں، خاص کر پاکستان میں۔ لیکن اگر میں اپنی بات کروں تو یقین مانیں، میرا جو نظریہ ہے وہ اس کے ٹوٹلی خلاف ہے۔ میں اس کے حق میں کبھی بھی بات نہیں کرتا۔ اگر تو دیکھیں، میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں، میں بھی یہ ساری چیزیں روز دیکھتا ہوں۔ اگر پاکستانی یا دنیا داری کے حساب سے دیکھوں تو ٹھیک ہے، چل جاتی ہیں یہ چیزیں، لیکن اگر اس کو میں اسلامی احکامات کی روشنی میں دیکھوں تو یہ انتہائی واہیات اور غلط قسم کی حرکت ہوتی ہے۔ اسلام کی ہر چیز میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو، میرے اس بات کو غیر روایتی قسم کی بات سمجھیں تو شاید آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اگر آپ نے اس کو وہی اسلامی اور غیر اسلامی قسم کی باتوں میں جو روایتی طور پر کی جاتی ہیں اسی طرح سمجھا تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ میں صرف آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا، زیادہ لمبی چوڑی مثالیں نہیں دیتا۔ جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ، چاہے کوئی پاکستان سے چلا جائے، کسی بھی تھرڈ کلاس کنٹری سے چلا جائے، وہاں جس بندے کی جو اہلیت ہوتی ہے، جس بندے کا جو ایک کہتے ہیں نا کیلیبر ہوتا ہے، وہ اس بندے کے حساب سے اس کو عزت بھی ملتی ہے، اس کو پیسے بھی ملتے ہیں، اور اس کو معاشرے میں ایک مقام بھی ملتا ہے۔ ان معاشروں میں کسی بھی انسان کا ٹیلنٹ، اہلیت، اس کی محنت، اس کی باتوں میں جو وزن ہوتا ہے اس کو تولا جاتا ہے، اس کو اہمیت دی جاتی ہے۔ وہاں کسی کا فیملی بیک گراؤنڈ، فیملی سٹیٹس یا ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی ذات کون سی ہے، وہ کون سے خاندان سے، وہ کون سے کنٹری سے۔ ہوتا ہوگا، تھوڑا بہت فرق ہوتا ہوگا، لیکن اتنا زیادہ نہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے، بلکہ یہی اتنا بڑا راز ہے ان کی ترقی میں، ان کے ملک میں سکون جو ہوتا ہے وہ، اور ان کی زندگی کی جو آسائشیں ہیں، یہی وہ راز ہے جس کی وجہ سے وہ اس دنیا میں سکون سے اور عزت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے برعکس ہمارے ملک میں جو کہتے ہیں نا رج کے چمچہ گیری ہوتی ہے، اور رج کے یہ ذلیل ہوتے ہیں لیکن ماسا بھی فیل نہیں کرتے۔ اور انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی دیکھا جائے تو یہ انہی لوگوں سے ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں جن کی یہ چاپلوسی کرتے ہیں، چمچہ گیری کرتے ہیں، جن کے آگے بچھے جاتے ہیں، جن سے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، جن کو یہ اپنی طرف سے خان صاحب، لالا، وڈیرا، ملک، یہ سارا کچھ بنایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ حقیقت میں اسلام کے مطابق زندگی گزارنا بہت ہی آسان ہے اور بہت سکون والی زندگی ہے۔ لیکن کیا کریں، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اسپیشلی پاکستان میں اسلام کو اتنا مشکل کر کے بنا دیا گیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر اسلام کے اوپر چلنا ہوا تو ہمیں پوری دنیا سے کٹ آف کرنا پڑے گا، ہمیں بالکل ایک الگ کمرے میں بیٹھنا پڑے گا، ہم دنیا کی جتنی آسائشیں ہیں، دنیا کی جتنی سہولتیں ہیں ان سے بھی منہ موڑنا پڑے گا، ہمیں بالکل دنیا سے الگ تھلگ ہو کر رہنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ اسلام 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے یہ دین آیا تھا، اور اس وقت سے یہ دنیا کا سب سے ماڈرن اور سب سے زیادہ روشن خیال اور روشن دین ہے۔ یہی وہ دین ہے جس نے آج بھی ایسی، اگر اس دین کی تحقیق کی جائے تو آپ کو آج بھی ایسی باتیں نظر آئیں گی جو دنیا کا کوئی بھی اور مذہب آپ کو آزادی نہیں دیتا۔ یہ اسلام ہی کی آزادی ہے۔ سب سے بڑی بات، اسلام کے آنے کے بعد ہی
عورتوں کو جو آج اس معاشرے میں عزت مل رہی ہے وہ اسلام ہی کی دین ہے۔ بہرحال یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اسلام کو بالکل ہی دور کر لیا اپنے آپ سے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ جب بھی آپ کو موقع ملے آپ کوئی بھی اسلام کی چیز، اسلام کی تاریخ پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، حدیث پڑھ لیں، لیکن اردو میں۔ جس دن آپ نے یہ کرنا شروع کر دیا تو زندگی کے 8-10 سال میں، 5 سال میں، تھوڑا تھوڑا بھی آپ نے اگر پڑھا تو 5-10 سال بعد آپ اسلام کی اچھی خاصی جو ایک بنیاد ہے وہ سمجھ جائیں گے۔ اسلام کا اصل مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، وہ آپ سمجھ جائیں گے۔